السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے ایک نیک ولی کے بارے میں جو پچھلے امت میں موجود تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، لیکن ایک موقع پر ان کی ماں کو انہوں نے ناراض کر دیا۔ ناراضگی میں آ کر ان کی ماں نے ان کو بد دعا دے دی۔ چلیے جانتے ہیں ان کی ماں کیوں ناراض ہوئی اور کیا بد دعا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام جرائج تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا اور اسی میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جرائج اپنی نماز میں تھے، تب ان کی والدہ آئی اور انہیں آواز دی، اے جرائج، اے جرائج، آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جرائج نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ والدہ آئی اور جرائج کو آواز دی۔ جرائج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور ماں ناراض ہو گئی۔ پھر کہا کہ اے جرائج، تو طوائفوں کو منہ دیکھے ایسی بد دعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جرائج کی جو مقبولیات تھی، ان کی جو عبادتیں تھیں، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگوں ویسا ہی جرائج پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے شرپسند لوگوں نے یہ ایک منصوبہ کیا۔ انہوں نے ایک بری عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی۔ اس عورت نے جرائج کے گرجے کے باہر ایک چارواہا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی، جس سے اس کو حملہ ٹھہر گیا اور اس سے اس کو ایک اولاد ہوئی جو زنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا کہ یہ اولاد جرائج کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جرائج کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا اور مارتے مارتے اسے بادشاہ وقت کے حاکم کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پہنچتے تو جرائج نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ۔ تو جرائج نے کہا کہ اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ جب اس عورت کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ جرائج نے میرے ساتھ منہ کالا کیا اور یہ ان کی اولاد ہے۔ جرائج کی والدہ کی بد دعا ہوئی اور جرائج کو بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ جرائج نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جرائج نے اس لڑکے سے کہا، اے لڑکے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ وہ چارواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چارواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اے جرائج، چاہو تو تمہارا گرجا ہم واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا۔ جرائج نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو۔ اس واقعات صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس واقعے میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی ماں اگر بد دعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دے تو قبول، بد دعا دے تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے کہ
یہ ایک معمولی سی لرزش جو جریج سے ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریج کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی، اللہ رحم کرے۔ ایسی غلطیاں تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرے ہمیں۔ اس واقعہ سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔